ایسی حقیقت ہے موت، ایسی ریئلٹی ہے موت کہ جس سے انکار نہیں۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے مذاہب سے اختلاف ہے، کچھ مذاہب ہیں جو نبی پاک کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، کچھ قرآن کو نہیں مانتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ کتنے اختلاف ہیں لوگوں میں، دنیا بھر میں الگ الگ قسم کے ریلیجن ہیں، دہریت والے لوگ ہیں، کمیونسٹ لوگ ہیں، عجیب عجیب لوگ ہیں جن کا آپس میں ہمارا بڑا اختلاف ہے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، دنیا کا ہر بندہ، عقل مند ہو یا بے وقوف ہو، جناب پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پاکستانی ہو یا امریکی ہو، all around the world everybody must acknowledge that۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب مانتے ہیں کہ موت آ کر رہے گی، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کوئی مذہب، کوئی آپ کو دنیا کی قوم ایسی نہیں ملے گی جو کہے نہیں جناب ہمارا ہم نہیں مانتے موت آئے گی۔ ایوریبڈی، ہر بندہ مانتا ہے۔ کتنی کمال کی ریئلٹی ہے۔ اچھا سارے لوگ یہ بھی مانتے کہ پتہ نہیں کب آئے گی۔ ایک تو ہونا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں موت آئے گی مگر ہم کو پتہ ہے، nobody knows، کسی کو بھی نہیں پتا کب آئے گی، یہ پتہ ہے آئے گی اور بچ کوئی نہیں سکتا۔ یہ ایسی ریئلٹی ہے مگر پھر بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ذرا چار دوست مل کر موت پہ بات کرے کہ یار کوئی اور بات کرو یار۔ کمال ہے آپ نے اور میں نے 1 مہینے بعد لاہور جانا ہو، 2 مہینے بعد یورپ جانا ہو، کسی کو بھی جانا ہو، وہ ابھی سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، یار کیسے جائیں گے، فلائٹ کیسی ہوگی، ٹرین کا ٹکٹ ملے گا کہ نہیں، وہاں جہاز، وہاں کرنسی کون سی چلے گی۔ اچھا صرف نیت کی ہے اور باتیں شروع، ڈسکشن شروع، مشورے شروع، جب تک جائیں گے نہیں روز باتیں کریں گے۔ ادھر جانا نہیں جانا پتہ نہیں ہے مگر تم روز بات کر رہے ہو۔ جدھر جانا کنفرم ہے اور کب جانا یہ بھی نہیں پتا، آج بھی جا سکتے ہو، اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ سوچئے، چلے آپ کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والے موت پر بہت بات کرتے ہیں، آخرت پر بہت بات کرتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں۔ چلو بھائی ہم اور آپ موت پر بات نہیں کرتے، ہم بات نہیں کریں گے تو کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ ہیں اس حقیقت سے نکل جائیں گے؟ آنکھیں بند کرنے سے مصیبت جاتی نہیں، فیس تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے نا وہ ہے موت، آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کا بیان ہم سب کے دلوں سے غفلت کا پردہ ہٹائے اور ہم اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، بڑا اس کا کر و فر تھا، ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا۔ اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا، تو وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا، وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا، میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا۔ اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کرو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں۔ لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کریں۔ ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی۔ ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی۔
یہ کہہ کر ملکul موت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا. اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا, گھر والے رونے لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا, جب وہ وقت آ جانا ہے, تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا, کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا, بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی. ہماری موت کا وقت لکھا ہے, مقام بھی لکھا ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا. اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 لاکھ دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے. اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے. اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما. مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا. آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آئے اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے, واپس چلے گئے. وہ شخص کہتا ہے حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے. کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں, آپ مہربانی کریں, آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے, آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے. حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا, آپ نے حکم فرمایا, ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے؟ تو کہا میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے, اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. حضرت سلیمان نے کہا میں نے ہی تو حکم دیا اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا, اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت. دوڑتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں, پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی, فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی, ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے, 5 سال کا, 10 سال کا. ایک دکان ہے تو 2 دکانیں, ایک گھر ہے تو 2 گھر, بڑا گھر, ہوادار گھر ہے, نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے, ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے, یہی سوچ ہے بس. اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. اور آپ کو پتہ ہے جس عالم میں میں اور آپ ہوں گے, بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں. یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے حکم فرمایا تو ہند پہنچا, کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی, کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں, میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے. اب ذرا غور کیجئے, ہم سب پتہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں, چاہتے ہیں نا اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے, کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے, تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے, نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے, اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے, گنبد خضرا کے سامنے موت آئے. یہی تصورات ہے نا, ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو, کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. تمنا تو سب کی یہ ہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے, صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے, باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے, قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے. جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے, جوا کھیلتا ہے, اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں گا اور مجھے موت آ گئی, تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی, میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری رات کر رہا ہوں اس وقت موت آ گئی. ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, ٹائم دے میں توبہ کر لوں, نہیں.
जो सजदे में होगा वो सजदे में उठाया जाएगा, जो दुरूद पढ़ते पढ़ते जाएगा वो दुरूद पढ़ते पढ़ते उठाया जाएगा। सोचे वो जो शराब में जाएगा, नशे में जाएगा, उधर कैसे उठाया जाएगा। अब इसका आसान हल पता है क्या है? कि बंदा जिंदगी ऐसे गुजारे कि जिस हाल में मरना नहीं चाहता ना, वो काम छोड़ दे। अकलमंदी ये है कि अपने दिन का शेड्यूल ऐसा बनाए कि मैं वो काम ही ना करूं जिसमें मरना नहीं चाहता, वरना मैं रोक नहीं सकूंगा मौत को। आप चाहते हैं अच्छी मौत हो? मैं बताता हूं किसकी अच्छी मौत आ सकती है। जो माशाल्लाह 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ता है, जो रोज़ाना तिलावत कुरान करता है, जो बार बार तस्बीह निकाल कर तस्बीह भी पढ़ता है, दुरूद भी पढ़ता है, जो दुकान पर भी जाता है तो नमाज का टाइम हो तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, जो हलाल रोज़ी कमाता है, जो गुनाहों से अपने आप को बचाता है। अरे उसकी तो 24 घंटे में कभी भी मौत आनी है। सुभान अल्लाह। वो रात को सोता है तो बावजू सोता है, इस नीयत से सोता है कि फजर में उठना है। रात को भी जाएगा तो इंशाअल्लाह शहीद का मर्तबा पाएगा। दिन में किसी वक्त मौत आएगी तो कोई अच्छा ही काम कर रहा होगा ना। अब आप सोच लें किस आलम में मरना है। अच्छा, एक और दिल पर चोट करने वाला जुमला सुन लो। कौन कौन चाहता है मरते वक्त जबान पर कलमा तैयबा जारी हो? हाय हाय, फजीलत पता है कैसी है? हदीस पाक में आता है जिसकी जबान पर, हदीस का मजमून है, आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हम हर मुसलमान चाहता है, ठीक है। आप सब ने हाथ उठाया कि आप सब चाहते हैं मरते वक्त कलमा पाक जबान पर हो। अब हाथ नहीं उठाना, आपसे पूछ रहा हूं, अपने आप से ही पूछ रहा हूं, आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? इस पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अजब कहानी है हमारी, यकीन करें अजब कहानी है। मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में कलमा पढ़ने का टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर। सकरात को जानते हो कैसा होगा? ज़बानें सख्त हो जाएंगी, बंदा इतनी तकलीफ में होगा कि कोई लफ्ज़ ही नहीं निकलता मुंह से। हमारा तो बुखार में लफ्ज़ नहीं निकलता, सकरात की क्या बात करूं मैं। जिस वक्त ज़बानें भारी होंगी, कलमा कैसे अदा होगा जब तुमने ज़बान को आदी नहीं बनाया। हाँ, एक बुजुर्ग का बड़ा प्यारा कॉल मैंने सुना था। वो फरमाते हैं अपनी ज़बान को कलमे का आदी बनाओ, जिस वक्त सकरात का आलम होगा, ज़बान भारी होगी, उस वक्त भी कलमा जारी हो जाएगा। मुबारक होने जो रोज कलमा पाक, कम से कम एक तस्बीह तो पढ़ लिया करे यार। 100 बार कलमा पढ़ने में देरी कितनी लगती है? कलमा पाक अच्छा अफदलुज जिक्र, हदीस पाक में कहा गया सबसे बेहतरीन जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। कितना करते हैं हम? सोचे ना, हम अब अपने आप को कितना दूर रखे हुए हैं अपनी मौत की तैयारी से, अपनी आखिरत की तैयारी से, अपनी कब्र को रोशन करने की तैयारी से। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ऐसा। सिर्फ दुनिया नहीं है, हम इस दुनिया में आए हैं ना। कुरान कहता है, सूरह मुल्क पढ़ते रहते हो ना, कुरान में रब क्या फरमाता है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाहु अकबर। इसमें क्या फरमाया रब ने? जिसने मौत और जिंदगी पैदा की कि तुम्हारी जांच हो कि तुम में किसका काम ज्यादा अच्छा है। मैं और आप जो आए ना दुनिया में, व्हाट इज द रीजन? मौत और जिंदगी को पैदा करने का मकसद यह है कि चेक किया जाए कौन अच्छे काम करके आता है। यानी आसान लफ्जों में हम सबको इम्तिहान के लिए भेजा गया है। हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा टेस्ट हो रहा है। आप कहें यार इतना बड़ा टेस्ट? हाँ, ये 50, 60, 70 साल का टेस्ट है। और इसके बाद जो अच्छे अमाल लेकर जाएगा, 3-4 घंटे के इम्तिहान के बाद एक क्लास आगे बढ़ते हो ना, एक आपका दर्जा आगे बढ़ता है। थोड़ा टेस्ट बड़ा है मगर इनाम ऐसा है कि जन्नत में दाखिल हो गए तो फिर कभी निकाले नहीं जाएंगे। हाँ, कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। अगर जन्नत में जाना है तो ये टेस्ट पास करना है। याद रखिए, सहाबी रसूल हजरत तारिक मुहारबी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया, या तारिकु इस्तइद्द लिल मौत क़ब्ल अल मौत। ऐ तारिक, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। हाँ, ये नबी पाक ने फरमाया। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अगर मैं आज आपसे एक सवाल करूं कि हम में से किसी को पता चल जाए कि कल का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है और कल रात आप दुनिया से चले जाएंगे, एक दिन है आपके पास, एक मुसलमान उस एक दिन को कैसे गुजारेगा? सच बताइए। क्या वो कल दुकान पे जाके कारोबार करेगा? क्या वो कल जाके पैसे डबल करने की कोशिश करेगा? क्या वो कल जाके फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर बनवाएगा? या कल जाके मादअल्लाह दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया, चाहेगा चलो यार आखिरी दिन है जरा मौज मजे कर लूं? ये क्या करेगा? अगर अक्लमंद मुसलमान हुआ
تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا، تلاوت میں گزارے گا، توبہ میں گزارے گا، ذکر و اذکار میں گزارے گا، ہیں اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا، کیونکہ آخری دن ہے۔ یہی کرو گے نا اگر پتہ چل جائے۔ مجھے بتاؤ کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتا ہے، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتہ چل جائے تو تیاری کریں گے۔ میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتہ ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو، بلکہ روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا، حدیث کا خلاصہ ہے۔ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا، تو وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا، اور نوافل پڑھتا، اور عبادت کرتا۔ تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، ابھی چانس ہے ہمارے پاس، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں۔ جس دن سانس بند ہوئی نا اس دن عمل نہیں ہوگا، اس دن جزا ملے گی۔ آج دار العمل ہے، ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی۔ اس دن صرف جزا ہوگی، یا تو آپ کو اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی یا نیکیوں کا اجر ملے گا۔ آج وقت ہے نیکیاں کرنے کا۔ قبر میں اتارے جانے کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اچھا آپ کو پتا ہے جب قبر میں بندہ جاتا ہے، کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، تو گھر والے کیا کہتے ہیں، خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ آپ کو پتا ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل یہ بات سمجھ لیجئے گا، ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آگے بھیج کر تیاری کر رہے ہیں۔ وہ ایک واقعہ کئی بار بیانات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں ایک بڑا عجیب سا مقابلہ کروایا۔ بادشاہ آدمی تھا، جو اس کے دماغ میں اس نے کہا ذرا چیک کرو میری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ سارے بے وقوفوں کو جمع کیا گیا، بے وقوفوں کا ٹیسٹ لیا گیا، وزیروں نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلامت یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف، سب سے بڑا بے وقوف کا چیک کر لیا، بادشاہ سلامت نے اپنی سونے کی ہیرے کی مالا اتاری اور اس کو پہنائی کا تمہارا یہ انعام۔ وہ بے وقوف گھر چلا گیا خوشی خوشی۔ تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہے۔ تو جو بے وقوف آدمی تھا وہ کہتا ہے اچھا بادشاہ بیمار ہے، چلو چلتے ہیں بادشاہ سے مل کے آتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کے پاس گیا، واقعی بہت بیمار تھا۔ کہا بادشاہ سلامت خیر تو ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ بادشاہ کہتا ہے بس اب تو لگتا ہے زندگی اینڈ پر ہے، اب کہیں اور دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ گیا۔ تھا تو بے وقوف نا، کہتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں میں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ تو کہا اب میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت بڑا گھر ہے، زبردست بیڈ رومز ہیں، آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے کوئی جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت آپ کے پاس تو کتنا سونا کتنے ہیرے آپ نے مجھے بھی تحفہ دیا، ادھر پیسے بھجوا دیے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے میرے پاس تو وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے خاندان، آپ کے گھر کے باہر خادم خادمائیں کنیزیں غلام، بہت سارا اسٹاف ہے آپ کا، جدھر جا رہے ادھر خادم بھجوایا آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر میرا کوئی خادم نہیں بھجوایا میں نے۔ وہ بیوقوف پتہ کیا کرتا ہے، اپنی مالا اتارتا ہے اور بادشاہ کے گلے میں ڈالتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کہیں اور جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا نہ پیسے بھجوائے نہ خادم بھجوائے، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا۔ یہ ہے تو بظاہر واقعہ، مگر یہ ہم سب کے لیے لیسن نہیں ہے۔ آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھتا ہے گھر کہاں ہے، کوئی کہتا ہے رنچوڑ لائن میں، کوئی کہتا ہے گارڈن میں، کوئی کہتا ہے کلفٹن میں۔ جنت میں گھر ہے کہ نہیں؟ ادھر گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ ادھر کدھر رہو گے؟ ادھر نرم بستر کے بغیر جس کو نیند نہیں آتی، رات کو پنکھا نہ چلے تو بے چین ہو جائے، یو پی ایس لگائے، جنریٹر لگائے، تھوڑے پیسے آئے تو اے سی لگایا۔ قبر میں اگر آگ بھڑک رہی ہے تو پھر کیا کیا ہے ہم نے؟ ادھر کتنا سوئیں گے اور ادھر کتنا سونا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ قبر میں جا رہے ہیں، ہم قبر میں اتار رہے ہیں لوگوں کو، سب قبر میں ہزاروں سال سے ہیں، پتہ نہیں کتنے سو کتنے ہزار سال رہنا پڑے گا۔
مگر قبر روشن ہے کہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں کسی کو. جس کا یہاں نرم بستر ہے نا، جس کو نرم تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی، وہ سوچے میں سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ کیسے سوؤں گا. قبر نے اگر دبا دیا اور پسلیاں توڑ دی تو میرا بنے گا کیا؟ اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میں کدھر جاؤں گا، کس کو پکاروں گا؟ واللہ قبر کی تیاری کرنی ہے. خدا کی قسم مارے جائیں گے اگر اللہ ناراض ہوا. فکر کرنی دنیا میں ہے، ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. آج کل موبائل کمپنیاں میسج کرتی ہیں جناب آپ کا 70% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، ٹاپ اپ کروا لیں، پیسے ڈلوا لیں، 80% ختم ہو گیا. آج کل آخری دن ہے آپ کے موبائل کے پیکج کا، ہم پیسے پکڑ کے ڈلواتے ہیں یار موبائل بند ہو جائے گا. لیکن ہماری زندگی کا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ ایک دن رہ گیا ہے، 70% گزر گئی، 80 گزر گئی، اب 3 دن رہ گئے، توبہ کر لو. نہیں، پتہ نہیں ہوتا. بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام جنازہ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. خدا را آج کے اس اجتماع کو غنیمت جانیے، غفلت سے باہر آئیے، اپنی بری عادتوں سے ہم توبہ کریں. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس قاصد بھیجے جاتے ہیں، موت کے بھی قاصد ہوتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھدوائی ہوئی تھی. اللہ والے دیکھو کیسے یاد کرتے تھے موت کو، روز قبر کو دیکھتے تھے، قبر میں جا کے لیٹتے تھے. تو ایک وقت آیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب قبر کو بند کر دو، مجھے ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قبر کا یہ تابوت اس لیے رکھا ہوا تھا کہ میں دیکھتا تھا تو مجھے آخرت یاد آتی تھی. اب میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، اب یہ سفید بال مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا. آپ کو پتہ ہے اس بالوں کو سفید ہو جانا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا، صحت کا ڈھل جانا، کمر کا جھک جانا، اعضاء میں کمزوری آ جانا، یہ سارے موت کے قاصد ہیں. یہ موت آنے سے پہلے پیغام آ رہا ہے تمہارے پاس کہ ڈھل رہے ہو، تیاری کر لو، اب تو تیاری کر لو. مگر ہم ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ابھی تو میں بڑا جوان ہوں، میں تو بالکل فٹ ہوں، ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے یار، ابھی تو انجوائے کرنا ہے، ابھی تو بنانا ہے، ابھی تو بزنس کھڑا کرنا ہے. میں نہیں، کون کہتا ہے بزنس کھڑا نہ کرو بھائی؟ مگر اس تمام شیڈول میں موت کو بھی تو لے کر آؤ نا، کہ چلا گیا تو ادھر کیا ہوگا، ادھر میرا کیا بنے گا. ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بک آف ڈیڈ، اعمال کلوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سوائے 3 چیزوں کے. اب آج یہ پلان کرنا ہے، آج اگر بیٹھے ہو نا تو کوئی پلاننگ لے کے جاؤ. آقا فرماتے مرنے کے بعد اعمال بند سوائے 3 چیزوں کے. فرمایا نمبر 1، انسان کوئی ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ اس کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے. سبحان اللہ. علماء دیکھیں کیا کمال کی شخصیات ہیں، طالب علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی کتابیں بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ہدایہ شریف، اور آئے تو جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ، بہار شریعت، صدر الشریعہ کی کتابیں سینکڑوں سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں. وہ بزرگ چلے گئے دنیا سے. سبحان اللہ، ہر کتاب چھپ رہی ہے، تفسیر چھپ رہی ہے، حدیثوں کی کتابیں چھپ رہی ہیں، اور علماء کو ثواب مل رہا ہے. یہ پہلا آپشن تھا. غور سے میری بات سنیے گا، شاید جتنے یہاں بیٹھے نا ہم اس پہلے آپشن میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. 3 میں سے 1 تو چلا گیا ہمارے ہاتھ سے. میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ ہم پہلے آپشن میں کیا کر سکتے ہیں، وہ بعد میں بتاتا ہوں. اب آ جائیں دوسرا آپشن، مرنے کے بعد مجھے ثواب کنٹینیو کیسے مل سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد جو کہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ان کے لیے نیکی پہنچانے کا اگر وہ انتظام کرنے والی ہے تو فرمایا یہ اولاد کی وجہ سے اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا آپشن میرے آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ، کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر جائے کہ قیامت تک جو ہے اس صدقے کی وجہ سے اسے نیکیاں ملتی رہیں. اب ان تینوں آپشن میں ہم کیا کر رہے ہیں، اب یہ سوچنا ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. پہلا آپشن کیا ہے، علم دین. ہم میں سے بہت سارے علماء بن نہیں سکے، مگر اپنے گھر میں ایک عالم تو بنا سکتے ہیں نا. دعوت اسلامی الحمدللہ جامعۃ المدینہ بناتی ہے، دنیا بھر میں بناتی ہے. آپ عالم بنیں یا اپنے بچوں کو عالم بنائیں. آپ کو لگتا ہے یہ بھی نہیں ہو پا رہا تو کم از کم میرا حصہ ہونا چاہیے، علم دین سے بھی مجھے ثواب ملنا چاہیے. تو پھر عالم دین کی خدمت گار بن جائیں آپ. اس طرح کے مدارس، جامعات جو دعوت اسلامی بنا رہی ہے، بنانے میں یا اس کو چلانے میں اپنا حصہ ملائیں، تاکہ یہ جو دین کا کام کریں گے مجھے وہاں سے بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے. پہلا آپشن. دوسرا، نیک اولاد. یہ آج کے دور میں ہے بڑا مشکل، لیکن اپنی اولاد کو ہمیں نیک بنانا ہے، کیونکہ یہ مرنے کے بعد میرے لیے یہی
انشاءاللہ دعاؤں کا ذریعہ بنے گی، صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی۔ تو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہیں، جامعۃ المدینہ ہیں، اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں کہ بچہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا تو انشاءاللہ مرنے کی بچیاں اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو عالمہ بنائیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے گا۔ اور تیسرا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آسان ہے کہ وہ میں اپنے ہاتھ سے ہی کر سکتا ہوں، اپنے ہی مال سے کر سکتا ہوں نا، اور وہ ہے صدقہ جاریہ۔ مشورہ دیتا ہوں، اللہ نے نوازا ہے نا تو کم از کم ایک مسجد زندگی میں بنا لیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہاں، یہ وہ صدقہ جاریہ ہے، بندہ چلا جائے دنیا سے ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا اگر پوری مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد میں حصہ ملا دیں۔ دعوت اسلامی تو پوری دنیا میں بنا رہی ہے نا، تو یہ تینوں آپشن جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اچھا صرف مسجد نہیں، یتیم خانہ دعوت اسلامی بنا رہی ہے، شجر کاری پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، کتنے نیکی کے کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، صدقہ جاریہ وہ کر جائیں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ ہمیں قبر میں ملتا رہے گا۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع میں میں اور آپ یہ سوچنے میں کامیاب ہو جائیں کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد مجھے قبر میں پھنسنا نہیں ہے، میں کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ قبر میں بھی خوشحال رہوں، ادھر بھی نبی پاک کے جلوے ہوں، ادھر بھی میری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب اس سوچ کے حامل بن جائیں کہ مجھے مرنا ہے اور پتہ نہیں کب مرنا ہے، تو جب بھی مرنا ہے انشاءاللہ کلمے کے ساتھ مرنا ہے، انشاءاللہ نیک اعمال کرتے کرتے مرنا ہے، اور انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے۔ تو اس کے لیے زندگی اچھی گزارنی ہوگی۔ اگر میرا کوئی بھائی بے نمازی یہاں بیٹھا ہے، اگر میرا بھائی کوئی بری عادتوں میں گرفتار بیٹھا ہے، تو میری گزارش ہے کہ آج پکی سچی نیت کر لیں۔ دیکھیں یہ دنیا کے معاملات تو چلتے ہی رہیں گے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ پکی سچی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شراب اور نشے سے ہمیشہ دور رہیں گے، اور اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، دعوت اسلامی والوں سے